عابد شیر علی صاحب، سیاسی جماعتوں کو جلسے جلوس کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، نہ طاقت کے زور پہ ان کو روکنا چاہیے اور نہ کسی پروٹیسٹر کو توڑ پھوڑ میں ملوث ہونا چاہیے. تو دونوں طرف سے کچھ چیزیں ہیں جس پہ آپ انگیج کر سکتے ہیں، سیاسی سطح پر ایک دوسرے سے انگیج کر سکتے ہیں. آپ دونوں سیاسی جماعتوں کے قائدین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، 1 گھنٹے کے اندر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. صاحب ہم تو کہتے ہیں کہ آپ پولیٹکس کریں، کوئی 9 مئی والا واقعہ نہ کریں. ابھی شاہد صاحب جو فرما رہے تھے، اگر میں ایک ہسٹری کھولوں گا، میں نے کہا تھا کہ ججز نے کہا تھا کہ جی 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف اور مریم کو باہر نکلنے دیا گیا. رات کے 12 بجے حنیف عباسی کو سزائیں دیتے ہیں. آپ 2018 کا الیکشن ڈاکہ چوری مار کر آتے ہیں. آپ تو وہ سارے وہ اقدامات کر آئے ہیں جس کی میرے پاس مثالیں بھری پڑی ہیں. آپ نہ ایسا کریں شاہد صاحب، مہربانی فرما کر آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کو ججز نے خود بلایا نواز شریف کے خلاف، جی آئیں سڑکوں کو چھوڑیں، ادھر فیصلہ کرتے. آپ سے ندیم ملک صاحب نے سمپل سا سوال پوچھا کہ جو گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی خندقیں کھد جائیں گی اگر ہم نہیں آئے تو ہمارے غائبانہ جنازے پڑھ دیجئے. آپ اس کا مطلب پاکستان کو توڑنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں. آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے دشمن ہیں، آپ پاکستان کے دوست ہیں. کیا آپ جب 2018 میں بکل مار کر آئے تھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی گود میں بیٹھ کر، کیا ہم نے کہا تھا کہ جی ہم خندقیں کھود دیں گے، مار دیں گے؟ آپ کے کہنے پر جب آپ نے 35 پنکچروں کا عمران خان کا جھوٹا بیانیہ، وہ کہتا ہے یہ ایک میرا بیانیہ تھا، ہم نے اس وقت بھی ایاز صادق صاحب نے اسپیکر سے ریزائن کیا اور لاہور سے اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن جیت کر دوبارہ آئے. تو یہ آپ کا ایک نیریٹو ہے پرانا، رونا دھونا. آپ روتے دو. ہمارا الیکشن چوری ہوا تھا، اس سے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جی آئے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، پاکستان کو آگے بڑھائیں. آپ کہتے ہیں جی کہ ہم ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ٹی وی اتار دیں گے، اس کو فلان آدمی کو ہیروئن کے کیس میں اندر دے دیں گے، چرس کے کیس میں اندر دے دیں گے، منشیات کے کیس میں اندر دے دیں گے، عابد شیر علی کو اندر دے دیں گے، وہ فلان کو سفر نہیں کریں. یار خدا کے لیے آپ ریالٹی بیس پولیٹکس کریں. اگر آپ پاکستان سے واقعی محبت کرتے ہیں، آپ طالبان بیس پولیٹکس نہ کریں. آپ کے جتھوں میں طالبان پکڑے جاتے ہیں، آپ کے جتھوں میں پاکستان کو نقصان پہنچانے والے لوگ پکڑے جاتے ہیں. خدا رہا یہ آج آپ کی وجہ سے آپ کے سن لیں، میں نے آپ کی بات بڑے تحمل سے سنی، آپ بھی سن لیں. آپ کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہاں پہ فوج کے لوگ مارے جاتے ہیں. آپ کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے جی پولیس وہاں پر جائے نا. کو خدا کا خوف کر لیں یار، پولیس سے ایک تحفظ دیتی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ نو گو ایریا میں جائے نا. آپ کس طرح کی پولیٹکس کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی جنازے پڑھا دیں. لیکن عابد صاحب ایک معذرت کے ساتھ آپ ساری سیاسی جماعتوں سے، کل بنو کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں ایک میجر سمیت 3 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اور یہ روزانہ ہو رہا ہے. اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارا میجر بہت بڑا افسر ہے وہ شہید ہو گیا. تو ہمارے سیاسی جماعتوں کو چاہیے تھا مل کے اس کے اوپر بات کریں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، وہاں ایک ٹی ٹی پی کا بندہ ایک دہشت گرد نہیں چھوڑیں گے. اس کے اوپر ہماری بحث نہیں ہوتی، اس کے اوپر ہماری بحث ہونی چاہیے. کل ایک میجر سمیت 3 بندے فوج کے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے اس پہ قومی بیانیہ چاہیے. مصطفیٰ صاحب آپ اس پہ بات کریں، اس سے بڑا بیانیہ کیا ہوگا کہ روزانہ آپ کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں اس قوم کے. جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے کابل میں، اس کے بعد سے ٹی ٹی پی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو پاکستان میں جاری ہیں، ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں. کوئی ہمارا ہفتہ ایسا نہیں گزرتا، کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا ملک صاحب کہ جس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان نہ شہید ہو رہے ہوں، عام عوام نہ شہید ہو رہی ہو. اور 2013 میں یہ فگرز اور سٹیٹسٹکس آن ریکارڈ ہے کہ 2013 میں جو پاکستان میں جتنی دہشت گردی کا ہمیں سامنا تھا، آج دہشت گردی کے واقعات واپس اسی فریکوینسی پہ پہنچ گئے. اب اس صورتحال میں پاکستان کے دیکھیں، اسی پروگرام کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے 15-20 منٹ میں جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، جماعتیں بڑی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سینگ پھنسا کر بیٹھی ہوئی ہیں. ہمیں 2 بڑے جو معاملات ہیں، دہشت گردی اور معیشت، ان کے اوپر ہمیں منیمم کنسنسس ایک چاہیے. وزیر اعظم کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہے کہ جی کہ ہم فوراً اے پی سی بلا کر دہشت گردی کے معاملے پہ ایک قومی بیانیہ اپنائیں گے. وہ اے پی سی کی میٹنگ پھر نہیں ہوتی. ہمیں بڑی سنجیدگی سے یہ دیکھیں، یہ ہمارے چاہے وہ فوجی افسران ہوں، سپاہی ہوں، پولیس کے افسران ہوں، سپاہی ہوں، یہ ہمارے بچے ہیں.
ہماری سیاستیں اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. کریڈیبلٹی کے ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لوگ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر اور پورے ملک کے اندر یہ چاہ رہے ہیں کہ اس صورتحال کا حل نکلے. پچھلی کئی دہائیوں سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا اس کو سامنا ہے، بلوچستان میں لوگوں کو اس کا سامنا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکلے، لیکن سیاستدان اور سیاسی جماعتیں، ان کی پرائرٹی یہ نہیں ہے. ان کی پرائرٹی بس ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنا ہے، اور یہ جو سنجیدہ معاملات ہیں اس کی اصل میں نا اونرشپ نہیں لے رہی حکومت. مجھے اس کے اوپر بڑا ہی افسوس ہے. آپ کے نا روزانہ اس قوم کے 3-4 بیٹے پولیس کے یا فوج کے شہید ہو رہے ہو اور پرائم منسٹر اونرشپ نہ لے تو اس سے زیادہ افسوس کی بات نہیں. یہ صرف ایک مذمتی سٹیٹمنٹس جاری کرنا کافی نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے. فیونرلز میں چلے جانا یہ کافی نہیں ہے. آپ کو حل نکالنا پڑے گا، اور ملک کے جو جماعتیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہیں، یہ ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے. مصطفیٰ صاحب اس کی پولیٹیکل اونرشپ لینے سے ان کو کوئی نہیں روک رہا. یہ لیں اونرشپ، ملک صاحب ایسے بلائیں، ان کو بھی ساتھ بٹھائیں، آپ کو بھی بٹھائیں ساتھ. ہمیں بڑا ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا. دیکھیے، جس دن افغان طالبان نے کابل ٹیک اوور کیا، اس کے تیسرے دن جو ٹی ٹی پی کے ہزاروں لوگ وہاں پر جیلوں میں قید تھے، وہ باہر نکلے، ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، اور وہیں اسی دن سمجھ لگ گئی تھی کہ جو ہماری جو پالیسی تھی وہ ایک فیلئر کا شکار ہو گئی ہے. آج جواب نہیں ہے کہ جناب ہم جن لوگوں کو اتنا عرصہ سپورٹ کرتے رہے، we looked the other way، اور آج وہ بیٹھ کر ہمارے ہی دشمنوں کو، جو لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کو کیسے تحفظ فراہم کر رہے ہیں؟ شاہد صاحب، اس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی پارٹی کی پالیٹکس نہیں ہے، یہ پاکستان کا سوال ہے. اس کے اوپر آپ ساروں کو یکجہتی کے ساتھ ایک ہی بات کرنی چاہیے. جی میں اس کی طرف آؤں گا، اس سے پہلے میں صرف عابد شیر علی کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں. جی دیکھیں، یہ غداری کے اور یہ فتوے جو ہیں یہ بند ہونے چاہیے. میں ان کی اطلاع کے لیے کہ جتنے یہ اس ملک کے وفادار ہیں اس سے کئی زیادہ اہم ہیں. غدار وہ ہیں جس نے اس ملک کو لوٹا، غدار وہ ہیں جنہوں نے ٹیٹیز کے ذریعے اس ملک کے پیسہ ڈالر باہر بھیجے، غدار وہ ہیں جنہوں نے باہر پاکستانی قوم کے ٹیکس کے اوپر وہاں پہ پراپرٹیز بنائی، غدار وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو قرضے تلے دبویا. جی دیکھیے، غداری کی فتوے جو ہے، اگر یہ بہت آسان کام ہے. ہم ان کے اوپر ڈان لیکس کرنے والے کون تھے؟ یہ لوگ تھے. انہوں نے کیا نہیں کیا انٹرنیشنلی پاکستان کی امیج خراب کرنے کے لیے. جی دیکھیے، باقی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ایک چیز مالک صاحب، وہ یہ کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے صرف عمران خان کے 3-4 سال جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ رہی ہے وہ نکال کے، اس سے پہلے اور اب اس کے بعد، وہ 3-4 سال تک کہ ہم نے کوئی چین اور سکھ کا سانس لیا تھا خیبر پختونخوا میں. بہت امن وہاں پہ آ رہا تھا، ٹورزم کو فروغ مل رہا تھا، معیشت بہتر ہو رہی تھی، خیبر پختونخوا ترقی کی طرف جا رہا تھا. لیکن پھر ہوا ایسا کیا ہو گیا کہ وہ طالبان جن کو اے پی ایس واقعے کے بعد جو آل پارٹیز نے مل کے اس کے لیے 2 years بنائے، اور ساری کی ساری جماعتیں اس ایشو کے اوپر ایک تھوڑی سی اصلاح کر لیں. 10 سال سے مسلسل کے پی میں آپ کی حکومت ہے، لا اینڈ آرڈر جو ہے پروونشل سبجیکٹ. جی نہیں، جی آپ مکس کر رہے ہیں چیزوں کو. جی دیکھیے، اگر لوکلی لا اینڈ آرڈر کی ایشوز ہوں تو بالکل پروونشل گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، یا کوئی ایسے موومنٹس ہے جو شہروں میں یا ان ایریاز میں کہ جہاں پہ پولیس وہ کر سکتی ہے ان چیزوں کو. لیکن اگر آپ پورا بارڈر پولیس کے حوالے کر دے، ابھی مرگ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں، تو اتنا بڑے ایریاز یا ٹیررزم کو کنٹرول کرنا اگر آپ پولیس کے کاتے میں ڈال دیں تو مالک صاحب یہ زیادتی ہوگی. لیکن ٹی ٹی پی کے جن لوگوں کے اوپر آج ہم سوال اٹھا رہے ہیں، ایک آپ کی اپنی رسپانسبلٹی سے کبھی آنکھیں نہیں چرانی چاہیے. آپ ہی کے دور حکومت میں فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کی تھی، وزیر اعظم اور صدر بھی آپ کے تھے، جیلوں سے رہا کیا گیا، پریزیڈنشل پارڈن دی گئی. کوئی 200 کے قریب ایسے لوگ تھے جو ہائی پروفائل، ہائی ویلیو، وہ کہتے ہیں نا ٹارگیٹ، وہ والی تھے لسٹ، ان کو آپ نے جیلوں سے نکالا. جی دیکھیں، آج سزا نہیں بھگتی ہم نے. پھر آپ نے کہا ان کو واپس آنے دو، ہم ری سیٹل کروائیں گے. سواد پورا ان سیٹل ہو گیا. جی میں اگر آپ یہ جو ہے یہ ان کا ایسا بنایا ہوا بیانیہ ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یہ درست ریالٹی ہے. مجھے ساتھ بیٹھے مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، اس کے بعد آپ کریں. آپ مجھے منٹس دکھا دیں کہ جو وہ عمران خان صاحب، یہ تو پرائم منسٹر کے تو پبلک سپیچز ہیں اس وقت کی. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جی وہ ایک میٹنگ تھی، عمران خان صاحب بیٹھے تھے، اس میں مراد سعید، علی محمد خان اور باقی فیڈرل کیبنٹ کے لوگ بیٹھے تھے. اس ڈسکشن کے اوپر ہمارے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے منسٹرز نے اس چیز کو ڈیفر کرایا. اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ گئی تو جو ہوا اس کے بعد ہوا. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. علی محمد صاحب کو آپ اپنے ٹی وی پروگرام میں بلائیں. پریزیڈنشل پارڈن آپ کے پریزیڈنٹ نے دیا، عارف الوی صاحب نے. جی دیکھیں، اگر کوئی پیس ڈائلاگز
जब आप करते हैं या आपने कोई डायलॉग काबुल सेरीना के अंदर चाय पीने कौन गया था? जनरल फैज ही गए थे। आप ही के दौर में गए थे? जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की कॉन्सेंट के बगैर तो नहीं गए होंगे। क्या- जेलों से भी बंद जो रिहा हुए थे उनकी मर्जी के बगैर नहीं थे रिहा हो सकते। जी देखिए, अभी इसके ऊपर एक बहुत अलग प्रोग्राम लगे, इस पे बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन इस टाइम अगर आप तमाम की तमाम चीजें पुलिस के ऊपर डाल दें, पुलिस की हमें कैपेसिटी बढ़ानी होगी, और हमारे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने जितनी कुर्बानियां दी है इस वार अगेंस्ट टेरर में, तारीख में किसी नहीं दी है इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी दी है। लेकिन एक इत्तेमाद साजी का, और ये इन चीजों को प्राइम मिनिस्टर ही लीड करता है। गो की फॉर्म मैं आपको सपोर्ट करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को लीड करना चाहिए, ओनरशिप लेनी चाहिए। हमारा इतराज है, लेकिन इन इश्यूज के ऊपर अगर हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को ये बुलाएंगे, वो आएंगे भी, इन इश्यूज के ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि ये हमारे मुल्क और ये हमारे सूबे के अमन की बात है, और जिधर अमन की बात आएगी तहरीक इंसाफ पर हम। आप कुछ मुस्तफा साहब ऐड करें? मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहता था कि सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि इमरान खान साहब के दौर में, आखिरी दौर में जब तालिबान का टेक ओवर हो चुका था, और उससे पहले भी कुछ 1-2 मीटिंग्स हुई जिसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस को जमातों से मखसूस बुलाया गया था। इत्तफाकन मैं उन 1-2 मीटिंग्स में मौजूद था, और वहाँ पर ये कहा गया कि हमें रीसेटलमेंट इनकी करनी है, और रीसेटलमेंट करके हम इनके साथ वो एक रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं। और ये बात रिकॉर्ड की बात है, मैं ज़्यादा डेवल्ज कर नहीं सकता, लेकिन हम यकीन कीजिए कि उस वक्त हैरान हो गए थे कि ये जो उनकी दूसरी साइड के जो मुतालबात थे, जिसके अंदर दोहा के अंदर दफ्तर खोलना था, आर्म्स के साथ वहाँ पर रीसेटलमेंट होनी थी, हम हैरान रह गए कि ये किस जानिब जा रहे हैं। सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल यही चीज़ थी कि हथियार फेंक के आ रहे हैं कि हथियारों के साथ आ रहे हैं, इसके ऊपर आंखें बंद कर ली गई थी उस वक्त। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुस्तफा नवाज खटक साहब, आबिद शेर अली साहब, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।